وہ جو چھپے ہوئے صحابی تھے استاد، وہ فوراً نکل آئے باہر، کہنے لگے عمر مبارک ہو، تیرے حق میں دعا قبول ہو گئی ہے۔ کہنے لگا میرے لیے تو کون دعا مانگتا ہے؟ جس کے پیچھے تم جا رہے تھے نا نقصان پہنچانے کے لیے، وہی رات تمہارے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ خاص عمر بن خطاب کو اسلام میں داخل کر کے اسلام کو عزت عطا کر دے۔ اب ذہاں تھوڑا سا غور کیجئے، ایک بیگانہ، ایک مشرک، خون کا پیاسا، رحمت والے نبی تو اس کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں، ایمان والے تو پھر محمد مصطفیٰ کا غلام ہے۔ کبھی یہ تصور نہ کرنا کہ مدینے والے کی طرف سے دعائیں نہیں آ رہی، ہمارے جو سانس بھی جا رہے ہیں تو انہی کی دعاؤں کے صدقے سے سانس آ رہے ہیں۔ ادھر عمر کہنے لگے پھر مجھے لے چلو۔ اب یہ تینوں میاں بیوی اور یہ ان کے استاد، یہ تینوں عمر کو ساتھ لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں جا رہے ہیں۔ عمر کا اسی طرح گلے میں تلوار ہے، اور وہاں پہنچ کے دروازے پہ پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ اندر حضرت حمزہ سید الشہداء، اسد اللہ واسد رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کے شیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچا، وہ وہاں موجود تھے۔ اب دروازے سے جب دیکھا، دروازے اس وقت کے ایسے ہی تھے، لکڑی خشک ہو جاتی تھی، نظر آتا تھا اندر باہر سے کوئی دیکھے تو۔ دروازے سے دیکھا تو گھبرا گئے سارے، کہنے لگے عمر آ گیا، عمر آ گیا، تلوار بھی ہے، یہ دشمن آ گیا ہمارا۔ حضرت حمزہ کہنے لگے اگر تو اچھی نیت سے آیا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کے سر کو قلم کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دروازہ کھولو۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ عمر جیسے ہی آنے لگے، سرکار تیزی سے اٹھے، عمر کے گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑا، اور جھنجھوڑ کے کہا عمر کب تک گمراہی میں رہو گے؟ عمر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ دعا قبول ہو گئی۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ خاص عمر بن خطاب کو اسلام میں داخل کر کے اسلام کو عزت عطا کر دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، جب سے عمر اسلام لے آئے ہم تو پھر عزت و غلبہ میں آ گئے، پھر مغلوب نہ رہے، پھر ہمارا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اب یہی وہ ذات ہے کہ جس کا آج تذکرہ مختصر سا ہو رہا ہے۔ کیوں اس ذات کا تذکرہ؟ آپ نے کبھی سوچا کہ جس کو اللہ نے دعائیں، اللہ کے نبی نے دعائیں مانگ مانگ کے لیا، اس کے اندر خصوصیتیں کیا کیا ہوں گی؟ ایک چھوٹی سی بات دیکھیے، نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں جو کوئی نیک کام شروع کرتا ہے وہ قیامت تک اگر وہ نیک کام ہوتا رہے تو جتنے لوگ قیامت تک وہ نیک کام کریں گے اس کا ثواب وہ نیک کام کرنے والے کو ملتا رہے گا، ملتا رہے گا۔ اب نماز تراویح
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات باہر تشریف لائے، آپ نے تراویح کی نماز پڑھی، لوگوں کو پتہ چل گیا، اگلے دن لوگ زیادہ آ گئے، آپ باہر تشریف لائے، اس سے اگلے دن اور زیادہ آ گئے، 3 راتیں گزری یا چوتھی تھی کہ وہ باہر لوگ انتظار کرتے رہے، اللہ کے نبی ساری رات باہر تشریف نہیں لائے، اندر ہی رہے۔ اب وہ 1 دن 2 دن 3 دن پڑھ لی، اب وہ ان کو رمضان شریف کی اپنی برکت، صحابہ کا اپنا ذوق، اور ادھر اللہ کے نبی باہر تشریف نہیں لائے تو بے قرار سے ہو گئے، بے چین سے ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے اب نہیں آیا باہر کہ اگر میں روزانہ باہر آنا شروع ہو گیا تو نیلی چھت والے کو یہ بات میری ادا بڑی پسند آئے گی، پھر وہ یہ تراویح کی نماز تم پر فرض کر دے گا۔ جیسے 5 نمازیں فرض ہیں ایسے یہ فرض ہو جائے گی، پھر کوئی بوڑھا ہو، بیمار ہو، مر رہا ہو، جب تک تراویح کی نماز نہیں پڑھے گا جان نہیں چھوٹے گی پھر۔ تو یہ اس لیے اللہ رب العزت سے میں نے کہا یا اللہ یہ تراویح کی نماز ہے تو صحیح سنت رہنے دے، لیکن اس کو فرض نہ کرنا، کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان ہے کسی جگہ ہے بیمار ہو گیا، لیکن نماز تو بیماری کی حالت میں ہے، کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر کے پڑھو، نماز تو فرض ہے۔ اب تراویح بھی ایسے ہو جائے تو رمضان مبارک میں رات 20 رکعتیں اور ایسے پڑھنی پڑ جائیں تو ہر آدمی شاید ایسا نہ کر سکے، اس لیے سرکار رحمت والے نبی تھے، اندر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا، حضرت صدیق اکبر کا زمانہ آیا، وہ زمانہ مختصر سا تھا، 2.25 سال کا، اس میں اسلام کو سنبھالتے سنبھالتے وقت گزر گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت عمر رمضان المبارک میں ایک دن آئے، مسجد میں دیکھا لوگ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، 2 ادھر کھڑے ہیں، 2 ادھر کھڑے ہیں، 2 ادھر کھڑے ہیں، 2 ادھر کھڑے ہیں، اپنے اپنے پڑھ رہے ہیں نماز۔ آپ نے ایک صحابی کو بلایا، انہیں امام مقرر کر دیا، باقیوں کو کہا ان کے پیچھے نماز پڑھو سارے۔ اب باقی صحابہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، با جماعت نماز عمر کے دور سے شروع ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا مسجد بھری ہوئی ہے، ایک امام ہے باقی پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، فرمایا اللہ عمر کی قبر کو ایسے منور کرے جیسے اس نے ہماری مسجدوں کو منور کر دیا۔ اب ذرا اس بات پہ تھوڑا سا غور کیجئے، اس وقت سے تراویح کی نماز شروع ہے مسجد نبوی میں، پھر جیسے پتہ لگا 2-4 دن کے بعد آدمی گئے ہوں گے، مکہ مکرمہ میں بھی ایسے ہی با جماعت تراویح کی نماز شروع ہو گئی، پھر دنیا کی ہر مسجد میں با جماعت نمازی کی تراویح کی نماز شروع ہے۔ اب تک ہر سال قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، تقریباً ہر مسجد میں ہوتا ہے، امام پورے کا پورا قرآن پاک تراویح کی نماز میں سناتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے قیامت تک تراویح تو ہم پڑھتے رہیں گے، ثواب کس کو ملے گا؟ عمر کو۔ ثواب کس کو ملے گا؟ عمر کو۔ کیوں؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب کے ذریعے۔ عمر کہنے لگے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں پڑھائی تھی کہیں فرض نہ ہو جائے، اب وہ خطرہ ٹل گیا، اب کوئی کسی پہ فرض نہیں کر سکتا، میں تو صرف نبی کی سنت تمہارے سامنے زندہ کر رہا ہوں اور تم اسے ادا کرتے جاؤ، رب تعالیٰ کی رحمتوں سے اپنے دامن کو بھرتے چلے جاؤ۔ تو یہ قیامت تک آنے والی نماز تراویح، اس کا ثواب کس کو جائے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی، اس وقت سے شروع ہے آج تک ہے، اور کسی جگہ کوئی فرق پڑ گیا ہو لیکن نماز تراویح میں فرق نہیں پڑ رہا، دن بدن اضافہ ہو رہا ہے،
دن بدن اضافہ ہو رہا. آج بھی حرم میں چلے جائیے, حرمین شریفین میں رمضان مبارک میں کیا حال ہوتا ہے. یہاں 2 رکعتیں نہیں پڑھی جاتی, وہاں لوگ ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں, تراویح کی نماز پڑھتے ہیں. پھر دنیا بھر کی مسجدیں آباد ہیں, وہاں تراویح کی نماز ادا ہو رہی ہے. یہ اس کا ثواب کس کو جاتا ہے؟ اس کا ثواب مراد رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے. یہ فرق ہے ایک آنے والے کا اور ایک جسے بلایا جاتا ہے اس کا فرق ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ سے کسی نے عرض کی, اما جان یہ بتائیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ میں سب سے زیادہ محبوب کون تھے؟ فرمایا ابو بکر. اس کے بعد کون؟ اس کے بعد عمر. اس کے بعد عمر. ہاں, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی تو شان ہی نرالی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں نے جس پر اسلام پیش کیا ایک مرتبہ تو اس نے انکار کر دیا, سوائے ابو بکر کے میری زبان سے شاید بعد میں نکلا ہوگا, سلام پہلے ہی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. پھر غور کیجئے یہ کس خاک سے ان کا وجود بنا ہے. کہتے ہیں کہ انسان کا جسم اسی خاک سے بنتا ہے جہاں اس نے جا کے دفن ہونا ہے. جس جگہ پہ دفن ہونا ہے وہیں کی مٹی سے انسان کا وجود بنتا ہے. تو اب ذرا غور کیجئے ابو بکر اور عمر کا کس خاک سے وجود بنا ہے؟ رسول پہ جا کر کس خاک سے وجود بنا ہے؟ تو آئیے ان کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے قیامت تک ہماری مسجدوں کو منور کر دیا, ہماری مساجد کو روشن کر دیا, جوانوں کو رب کا رستہ بتا دیا, بوڑھوں کو رب کا رستہ بتایا. رات 20 رکعتیں زیادہ پڑ جاتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں, اور ایک آنسو کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا. یہاں تو لاکھوں کروڑوں آنسو بہ رہے ہیں, ہر رات بہ رہے ہیں, اور یہ سارے کا سارا ثواب عمر کی جھولی میں جا رہا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے جان نثار سے محبت و الفت کی توفیق عطا فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سے ایک دن پوچھا جاتا ہے حضور یہ بتائیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ یا حضرت بتائیے من کون ہے خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کون ہے, افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر, اور ابو بکر کے بعد افضل ہے تو عمر. ابو بکر کے بعد افضل ہے تو عمر. تو یہ وہ ہیں جنہوں نے حقدار کو اس کا حق دیا ہے. یہ ہمارے دین کا حصہ ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جیسے انبیاء کرام میں سب سے افضل ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, اور ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ آتا ہے, اسی طرح تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت صدیق اکبر ہیں, اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ مقام آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر انوار پر کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا, ان اللہ وعد الحق علی لسان عمر یقول بہی. اللہ نے تو عمر کی زبان پر حق رکھ دیا ہے. عمر جو بولتا ہے حق بولتا ہے. پھر ایک حدیث پاک میں ان الحق ینطق علی لسان عمر وقلبہ, عمر کی جو زبان پہ آتا ہے وہ بھی حق ہے, عمر کے دل میں جو آتا ہے وہ بھی حق ہے. اور ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے, عمر کو دیکھ کے مسکرا دیے. اور انسان کی کروڑوں سال زندگی ہو, سر سجدے میں رکھ کر اللہ کو یاد کرتا رہے, اس کے سلے میں ایک مرتبہ ہی مدینے والے کا مسکرا دے, سمجھیے سودا بڑا سستا. عمر کو دیکھ کے مسکرا گئے. یا رسول اللہ, اللہ اس چہرے کو سدا مسکراتا رکھے, کیا وجہ ہے؟
فرمایا عمر میں کیا دیکھتا ہوں، تو جس گلی سے گزرتا ہے شیطان وہ گلی ہی چھوڑ جاتا ہے، تو جس رستے سے گزرتا ہے شیطان وہ رستہ ہی چھوڑ جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو اس پاکیزہ ہستی کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا دین و ایمان سلامت فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔